نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 110 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کنتم خیر امہ، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے مسلمانوں کنتم خیر امت، تم وہ بہترین امت ہو، اخرجت للناس جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، تأمرون بالمعروف تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، لکان خیرا لہم یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا، منہم المؤمنون ان میں سے کچھ تو مؤمن ہیں، واکثرهم الفاسقون مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ کنتم خیر امہ، مسلمانوں تم خیر امت بہترین امت ہو، سب امتوں میں سے سب سے اچھی، سب اہل مذاہب میں سے اچھی جماعت، اچھی امت تم ہو۔ اخرجت للناس تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لایا گیا۔ اخرجت للناس کے لغوی معنی تمہیں نکالا گیا لوگوں کی خاطر۔ تامرون بالمعروف تم حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر روکتے ہو برے کاموں سے، وتؤمنون باللہ اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ولو اور اگر آمنا ایمان لاتے اہل الکتاب اہل کتاب یہود و نصارہ، لکان خیرا لہم تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا، منہم المؤمنون ان میں سے کچھ تو ایمان لانے والے ہیں، کچھ تو مومن ہیں، واکثرهم الفاسقون مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خاص اہتمام کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اس کی مزید تاکید اس طرح فرمائی گئی کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ اور خیر الامم قرار دیا ہے، اس کی بڑی وجہ ان کی یہی صفات ہیں۔ یعنی آیت کریمہ میں امت محمدیہ کا خیر الامم ہونا اس کی چند صفات کا ذکر ہے، چند وجوہات کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں معتدل مزاج درمیانی امت بنایا، اعتدال کی صفت تمہیں عطا کی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں فرمایا خیر الامم ہونے کی وجہ کہ تم اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے تمہیں وجود میں لایا گیا، اور سب سے بڑا جو نفع ہے وہ یہی ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے انہیں منع کرنا۔ اب ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی سابقہ امتیں بھی تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی تھیں، پھر یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی صفت کیسے بن گئی، امتیازی خصوصیت کیسے بن گئی؟ فرمایا دوسری قوموں کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ کیا کرتے تھے، لیکن دوسری قوموں کے جو فیضان ہدایت سے ایک محدود علاقہ، مخصوص قوم، اور وہ بھی ایک مقررہ وقت تک یعنی مستفیض ہو سکتی تھی، لیکن امت محمدیہ سے کہا گیا کہ تمہارا ابر کرم بحر و بر، نشیب و فراز، سیاہ و سفید، نزدیک دور ہر خطے پر برسے گا۔ تو یہ فرق ہے سابقہ امتوں اور اس امت کی۔ یہی وجہ ہے معراج کی شب
حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کرام نے خطبے پیش فرمائے، تو ان خطبوں میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خطبے میں اپنی امت کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے، اپنی امت پر فخر کرتے ہوئے کہا قوم یہدون بالحق وبہ یعدلون، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے حق سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس، میری تو پوری امت اس کو اللہ نے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر پچھلی امتوں اور اس امت کے امر بالمعروف اس میں فرق بھی ہے، جیسے علاقے کے لحاظ سے فرق ہے، ان کی تبلیغ محدود تھی، ان کی تبلیغ یہ عالمی ہے، عالمگیر ہے۔ پچھلی امتوں کا امر بالمعروف نہی عن المنکر صرف دل و زبان سے ہو سکتا تھا۔ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی جو یہ امت ہے تو اس کا یعنی تیسرا درجہ دل اور زبان تو ہے ہی ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ کی قوت سے بھی امر بالمعروف کا حکم ہے، جس میں جہاد کی تمام اقسام وہ داخل ہو جاتی ہیں، اور بزور حکومت اسلامی قوانین کی تنفیذ بھی اسی کا لازمی جز ہے۔